دنیا کی سب سے بڑی جامع 1400 کھمبے. اس وقت کا خلیفہ اس نے اپنے محل کی پوری چھت سونے کی بنائی تھی. اس کے محل میں 2 سوئمنگ پول، آج کل تو سوئمنگ پول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، 2 حوض تھے، ایک خلیفہ کا اور ایک سامنے بیگم کا. روزانہ 8 گھنٹے غسل کرتا تھا، اس میں رہتا تھا، اور 8 گھنٹوں کے بیچ میں 30 کنواری لڑکیاں گیلری میں رقص کرتی تھی اور گانا گاتی تھی. اس کی رہبری کون کرے؟ وہ سعید ابن منذر رحمت اللہ علیہ جو اس مسجد کے امام تھے، بڑے دربار میں گئے ہیں اور تمام حواریین دائیں بائیں چھوٹے بڑے ای چنیو آ چنا سب بیٹھے ہوئے ہیں. جب آدمی کے اندر لگ جاتی ہے آخرت میری بھی بنے اور آخرت امت کی بنے، ہر فرد بشر کی بنے، جب یہ اندر ہوتی ہے تو پھر لا یخافون لومۃ لائم. کہا کرے لوگوں کو جو کہنا ہو. منذر ابن سعید رحمت اللہ علیہ نے آ کر بڑے دربار میں کہا یہ دولت اللہ نے اس لیے دی ہے، مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے میں لے لوں گا، اس کی آخرت بن جائے، یہ اس کے فتنے سے بچ جائے. اس درد و پڑن کے ساتھ کی بات تھی کہ خلیفہ ہے، یہ عالم ہے، علماء نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اور علماء نے جس طرح، اور اس لیے کہ ان کے بڑوں سے وہ بات ان کو ملی ہے تو علماء کی کیسے قدر کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل نے ایک مسئلے میں فیصلہ کیا، حضرت عمر کے فیصلے کو غلط بتلایا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے. بھائی بلاؤ، آئے، بھائی کیا غلطی ہوئی؟ ایک عورت کو آپ نے بھیج کر معلوم کرایا، اس کی گواہی پر آپ نے اس عورت کے لیے رجم کا، تو یہ تو قرآن کی روشنی میں اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ جب تک 4 آدمی عاقل بالغ آنکھوں سے دیکھنے والے، اس وقت فیصلہ ہوتا ہے. اور امیر المومنین ایک نہیں 2 غلطیاں کی ہے آپ نے، اس کا رجم ہوگا تو اس کے پیٹ کے بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ اللہ اپنی شان جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسی وقت ہاں بھائی غلطی ہوئی، اتنا بڑا آدمی ہے اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے. اور فرمایا بھائی تم اپنے مسئلے کا حل معاذ بن جبل سے لے لو. قحط سالی ہوئی، مصر سے غلہ منگوایا، بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضور فرما رہے ہیں ارے اسے عمر کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑا سمجھدار تھا. چونک گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب سنایا، سارے مدینے کو جمع کیا. بھائی خواب کی تعبیر کیا؟ امیر المومنین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی تربیت کی تھی، آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا جب کوئی مسئلہ ہو تو اللہ سے کہنا. یہ آپ نے مصر والوں سے کہنا شروع کیا. اسی وقت بڑے مجمع میں نستغفرک ونستسقیک، پروردگار چوک ہوئی، رجوع کرتا ہوں، اپنی بات سے توبہ کرتا ہوں، بارش کے محتاج ہے، برسا دے. لیکن وہ اندر کا تعلق اتنا طاقتور تھا کہ کیا تمہارے بجلی کے بٹن گرنے پر روشنی ہوتی ہوگی جو عمر کے نستسقیق کہنے پر کٹا توپ ابر آئے ہیں اور مشکلادھار بارشیں برسی ہے اور اندر سے غیبی آوازیں آئی ہے، اتاک الغوث ابا حفص، اتاک الغوث ابا حفص. میری سن لی اللہ نے. ہم کو ان کی چال چلنے کو کہا ہے.
ان کا سا رونا، ان کی سی تواضع، ان کی سی نمازیں، رحماء بینہم. اور کیوں کہ ان کو چھوٹے تو بڑوں کو دیکھ کر چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، اور جو یہ ایسے ہیں تو حضور نے کیا کیا؟ اللہ جزائے خیر دیا علماء کو. وفات سے 5 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کی امت کو جو نصیحتیں تھی علماء نے اس کو جمع کیا ہے. 5ویں دن پہلے، 4تھے دن پہلے، ٹھیک وفات کے دن اللہ اکبر ظہر کی نماز پڑھی، تشریف لائے، اپنے بھائی فضل ابن عباس سے کہا بھائی فضل لوگوں کو جوڑ لو. جب جمع ہو گئے آپ فرما رہے ہیں لوگوں میرے تمہارے سے جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو یہاں لے لو، وہاں کا مسئلہ بہت اہم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف چلے دینے کو اور آنے جانے کو، ہر ایک کو شکایت، گاہکوں کو شکایت، دکانداروں کو شکایت، پارٹیوں کو شکایت، پرانوں کو شکایت، نیوں کو شکایت، چھوٹوں کو شکایت، بڑوں کو شکایت، تبلیغ دعوت، تبلیغ دعوت، اس کا نام ہے. ہر ایک کو اپنی آخرت کے مسئلے کو سوچنا ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ ہے وہ سیرت جس کی روشنی میں کام کرنے والوں کو چلنا ہے. اس لیے فرمایا تھا کام اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ اپنے اصلی اصول و نہج اور سیرت کی روشنی میں ہوتا رہا تو سالوں میں آنے والی اللہ کی غیبی مددوں کو مہینوں اور ہفتوں میں کھینچ کر امت کے حق میں لائے گی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا جب یہ کام اپنے نہج سے، اپنے اصولوں سے، اپنی من مرضی، اپنی جی کی چاہتوں کی بنیاد پر ہونے لگے گا تو پھر جس سے مددیں آتی یہی سبب بنے گی امت پر پکڑ اور عذاب کے آنے کی. اس لیے مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو ڈرنا ہے. لوگ تو ہماری شکلوں کو دیکھتے ہیں، کہیں ہم کہ ہماری تو جیسی، کہیں ہماری روش، ہمارا رویہ، ہمارے معاملات، کام کی جڑیں، کام کا نقصان کہیں اس کا ذریعہ نہ بنے کہ جس کی وجہ سے پوری امت عذاب میں آ جائے. جس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت پر ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز. عذاب دے تو تجھے حق ہے، تیرے بندے ہیں، لیکن معاف کرے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے. اس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات ایک آیت پر، جس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات وامتازوا اليوم ایھا المجرمون پر، جس امت کے لیے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے تو وہ دعا ہر نماز کے بعد حضور کی امت کے لیے.